اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ ہے حضرت جرجیس علیہ السلام۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، لیکن کتب تفاسیر و تواریخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اور مندرجہ ذیل کتابوں میں یہ قصہ مفصل اور مشرح موجود ہے۔ سبیات امام محمد، روضۃ الاصفیاء، تاریخ الکامل، ان کتابوں میں حضرت جرجیس علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ فی الحقیقت پیغمبروں کے افکار سننے میں کیسا ہی سخت دل انسان ہو، اسے عبرت ضرور ہوتی ہے، اور پتھر سے پتھر دل کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شاہ موصل، شہر موصل ایک بت پرست بادشاہ اس پر قابض تھا، جس کا نام درزانہ اور اس کے بت کا نام افلون تھا۔ شاہ موصل خود بھی افلون کو سجدہ کرتا اور اپنی رعیت سے بھی سجدہ کراتا تھا۔ چنانچہ سبیات میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بروایت حدیث لکھتے ہیں کہ ایک روز شاہ موصل نے اپنے تخت شاہی اور افلون بت کو خاص طور پر آراستہ کیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے بتوں کو اپنے تخت کے سامنے کرسیوں پر سجایا، اور ان کے گلے میں جواہرات اور موتیوں کے ہار ڈالے، اور خالص مشک و عنبر میں ان کو بسایا، اور ان کے سامنے آگ روشن کرائی۔ پھر حکم دیا کہ اب ہماری رعیت کے لوگ باری باری آ کر ان بتوں کو سجدہ کریں۔ چنانچہ لوگ آتے گئے اور سجدہ کرتے گئے۔ سجدہ کرنے والوں کی عزت کرتا اور نہ کرنے والوں کو آگ میں ڈلوا دیتا۔ بادشاہ کے مظالم جب حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے جرجیس علیہ السلام کو نبی بنا کر اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ عین اس وقت دربار میں پہنچے جب وہ اپنی خودسری کی ڈینگیں مار رہا تھا۔ آپ نے دربار میں پہنچتے ہی بآواز بلند فرمایا کہ اے بادشاہ، افسوس کی بات ہے کہ تو انسان ہو کر بے جان بتوں اور پتھروں کو سجدہ کرتا ہے، جو نہ خود دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شاہ موصل اجنبی آدمی سے یہ الفاظ سن کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ اس سے پوچھو کہ تو کون ہے۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور خاک سے پیدا ہوا ہوں اور خاک ہی میں پھر جاؤں گا۔ میں اپنے اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتا ہوں، جس نے مجھے اور تجھ کو اور سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ جواب میں کہتا ہے کہ جب تیرا اللہ اتنا بڑا ہے تو پھر یہ بتا کہ اس نے تجھے اپنا بندہ بنانے کے صلے میں کچھ دیا بھی ہے یا نہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ جیسے صاحب جاہ و جلال کے سامنے، یعنی میرے جیسے بادشاہ، عظمت والے بادشاہ کے سامنے ایک محتاج اور فقیر کھڑا ہے، اور دیکھ ہم بتوں کو پوجنے والے ہیں، تو بت ہم کو کس قدر مال و دولت بخشتے ہیں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا سارا ساز و سامان فنا ہونے والا ہے، اور ہمیں خدا نے آخرت کی دائمی اور ابدی نعمتیں عطا کی ہے جو کبھی فنا نہ ہوں گی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور بادشاہ اور اس کی رعیت کو توحید کی تعلیم دینے لگے۔ بالآخر بادشاہ نے بھی دنیا کفر کے سرداروں کی طرح حضرت جرجیس علیہ السلام کو کورا اور چٹا جواب دے دیا کہ اب ہم تیری کوئی بات نہیں سنیں گے، یا تو ہمارے بتوں کو سجدہ کر، یا یہ بتا کہ تجھے کس عذاب سے ہلاک کیا جائے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرے بتوں نے آسمانوں کو بلند پیدا کیا اور زمین کا فرش بنایا اور پہاڑ کھڑے کیے اور درختوں کے چمن اگائے اور رات اور دن کو پیدا کیا ہے، تب تو تیرا بتوں کے سجدے کے لیے حکم کرنا کسی قدر درست ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو اے ملعون، تو سراسر نقصان میں ہے۔
بادشاہ نے کہا کہ اے جرجیس، اب تیری گستاخی پر تجھے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے بدن کا تمام گوشت پوست ہڈیوں سے جدا کر دو اور تیل گرم کر کے اس کے بدن پر ڈال لو۔ یہ حکم سنتے ہی جلادوں نے آہنی کنگنیوں اور چریوں سے آپ کے بدن کا سارا گوشت اور پوست ہڈیوں سے جدا کر دیا اور رائی کے تیل اور تیز مرچیں گرم کر کے آپ کے بدن پر چھڑک دی۔ جب ہڈیوں کا ڈھانچہ الگ اور گوشت کے ریزے الگ ہو گئے اور اس کا کام تمام ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کی حفاظت کی اور حضرت جرجیس علیہ السلام زندہ ہوتے ہی للکار کر کہا، اے بادشاہ، جلدی سے لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ سن کر بادشاہ سخت حیران ہوا اور 6 آہنی میخیں منگوائی اور حکم دیا کہ انہیں آگ میں سرخ کیا جائے، پھر 2 میخیں ہاتھوں میں، 2 پاؤں میں، 1 سر میں اور 1 سینے میں ٹھونک دو۔ چنانچہ جلادوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر خدا نے فرشتے بھیج کر وہ میخیں نکلوا دی اور آپ کو پھر زندہ سلامت کھڑا کر دیا۔ پھر زندہ ہو کر آپ نے بادشاہ کے سامنے وہی کلمہ دہرایا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا اور حکم دیا کہ ایک بہت بڑی دیگ لاؤ، اس میں رال اور رانگ ڈال کر جرجیس کو اس میں بند کر دو، پھر دیگ کا منہ مضبوط بند کر کے اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رانگ اور رال جو دیگ کے اندر تھے سب پگھل گئے، لیکن جرجیس علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا۔ جب سرپوش اٹھا کر دیکھا تو حضرت جرجیس علیہ السلام زندہ اور سلامت بیٹھے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ کے جسم سے ایک قسم کا سرد پسینہ جاری کر دیا تھا، جس کے سبب آپ کے جسم کو مطلق آگ کی گرمی نہ جلا سکی۔ ادھر آگ کو حکم تھا کہ خبردار جرجیس کا کوئی بال نہ جلے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام جب دیگ سے زندہ و سلامت باہر نکلے تو بادشاہ نے پوچھا، تم کس طرح سلامت رہے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے تیرے عذاب کی تکلیف مجھ پر سے اٹھا لی ہے اور مجھے صبر و استقلال عطا فرمایا ہے تاکہ بروز قیامت خدا تجھ پر حجت پوری کرے۔ یہ سن کر بادشاہ ڈرا کہ مباح یہ شخص میری قوم کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لے، اور اس نے حکم دے دیا کہ اس کو جیل خانہ میں لے جا کر قید کر دو۔ یہ سن کر ارکان سلطنت نے کہا، یہ جیل خانہ میں پہنچ کر سارے قیدیوں کو بہکا دے گا۔ چنانچہ مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ جرجیس کو کسی تنہا کوٹڑی میں اوندا لٹکا کر ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھونک دی جائے اور پھر کوئی بھاری سا پتھر ان کی پشت پر رکھ دو جس سے یہ ہل بھی نہ سکے۔ چنانچہ مشورے کے مطابق حضرت جرجیس علیہ السلام کو تنہا کوٹڑی میں قید کر دیا گیا اور بڑی بڑی بھاری کیلیں ان کے ہاتھ پاؤں میں ٹونک کر زمین میں اتار دی گئی۔ پھر ایک سنگ مرمر کا ستون جس کو 18 پہلوانوں نے اٹھایا، حضرت جرجیس علیہ السلام کے کمر پر رکھ کر ان کو دبایا اور اپنی دانست میں یہ پختہ خیال کر لیا کہ اب یہ قید سے کسی صورت بھی نہ نکل سکیں گے۔ پھر وہ ظالم آپ کو تنہا کوٹڑی میں بند کر کے چلے آئے۔ حق تعالیٰ نے رات کو ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ کو قید خانے سے باہر نکالا۔ صبح کو قید خانے سے باہر آپ کو پا کر بادشاہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا، تجھ کو قید سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا، اس نے جس کی بادشاہی تیری سلطنت پر بھی حاوی ہے۔ 5واں امتحان حضرت جرجیس علیہ السلام پر۔ پھر بادشاہ نے آپ کو کڑا کر کے درمیان سے 2 پارا کر دیا اور ان 2 ٹکڑوں کو اٹھا کر شیروں کے آگے ڈلوا دیا، لیکن ادھر شیروں کو اللہ کا پیغام ملا کہ یہ میرا نبی ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف اگر تم سے ہوئی تو میں تم کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ شیروں نے آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ادب کے ساتھ کھڑا کیا۔ دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر کے بادشاہ کے سامنے واپس لایا۔ بادشاہ نے اب آپ کو زندہ سلامت پایا تو سخت حیران ہوا اور اسے اب تک یہ محسوس نہ ہوا کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے
جس نے آپ کو یکے بعد دیگرے 5 مرتبہ میرے سامنے نئی زندگی بخشی ہے، اور وہی مالک حقیقی ہے۔ مجھ کو بھی اس پر ایمان لے آنا چاہیے، لیکن وہ برابر آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ دوستو، حضرت جرجیس علیہ السلام پر اس بادشاہ نے بہت سے ظلم کیے، جس کا میں نے 5 مظالم کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کا انشاءاللہ بقیہ حصہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، تاکہ سننے میں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو میرے چینل کے واقعات اور قصے پسند آ گئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اس طرح کے اسلامی واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، انبیاء کے واقعات، بزرگان الدین کے واقعات، غازیوں کے واقعات سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔